اسلام میں سن بیٹا بات سن، بحث یہ نہیں کر رہا یہاں ہوں، پہ سن لو۔ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، بات سن اسلام لو، میں گناہوں کا نہیں تھا۔ وہ بتاتا ہوں نا۔ طاغوت ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانے والا یا سرکش۔ اسلامی اصطلاح میں طاغوت کا مطلب ہے وہ شخص، نظام یا چیز جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرتی ہو اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت اور حکم سے دور کرتی ہو۔ قرآن مجید میں طاغوت کا ذکر مختلف مفاہیم میں آتا ہے، مثلا شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، باطل معبود جو لوگوں کو اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا ہے، ظالم حکمران یا نظام جو اللہ کی قوانین کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، نفس کی پیروی جو انسان کو گمراہی اور غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ساحل ادیم اور خلیل الرحمن قمر کا سوال اٹھاتی اس عورت پر ٹوٹ کر پڑنا دراصل اس بات کی تقویت بخش رہا تھا کہ اس بے حس معاشرے میں طاغوت کس حد تک سرایت کر چکی ہے۔ کچھ طاغوت تو پڑھانے کو بھی اپنی طاغوتی طاقت کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، اور کچھ طاغوت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی بہن بیٹی اگر پڑھے گی تو کیا پڑھے گی، کیونکہ نقشے کے مطابق کسی فاتح کی فتح تب تک قائم رہتی جب تک مفتو کو شعور نہ آ جائیں اپنی آزادی کا، اور ایسی زہریلی ذہنیت ان طاغوتوں کی ہے جنہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کی خوشیوں کا خون کیا۔ کچھ جعلی مرد نما طاغوتوں کے مطابق تو بیٹی کو اسکول بھیجنا بھی دلالت ہے، لیکن اسی بیٹی کے نام پر آئے سرکاری فنڈ کو ہڑپ کرنا فرض اول سمجھا جاتا ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے کیا ان 95% عورتوں میں مینار پاکستان پر جانے والی وہ عورت بھی شامل تھی جہاں طاغوتوں کا ایک جھنڈ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا؟ کیا ان 95% جاہل عورتوں میں وہ ماریا نام کی لڑکی بھی شامل تھی جسے 2 طاغوت باپ اور بھائی نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش پر بیٹھ کر پانی پیا؟ اور اگر یہ سب شامل ہیں تو انہیں جاہل رکھنے کا صحرا کس طاغوت کے سر جاتے ہیں؟ خدا ہمارے معاشرے کو طاغوت سے بچائے، آمین۔